1999 آپ چیئرمین تھے پی آئی کے، تو آپ پر مشرف کا طیارہ ہائی جیک کرنے کا الزام لگا جی۔ اس واقعے کے 8 سال بعد 2008 میں آپ نے کہا کہ مشرف کو لے جانے والے طیارے PK-805 کے پائلٹ نے کاکپٹ میں ریکارڈ کی گئی تمام گفتگو کو مٹا دیا تھا۔ جی، میں نے عدالت میں کہا تھا کہ جہاز میں ایک کاکپٹ وائس ریکارڈر لگا ہوتا ہے جو آخری 30 منٹ کی ریکارڈنگ کرتا ہے جو باتیں وہاں پر ہوئی ہوتی ہیں۔ تو اس پائلٹ نے سب سے پہلے اس کو اریز کر، اس کا ایک بٹن تھا، دباتے اریز ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی طیارے کو کوئی خدشہ ہو، کسی خطرے میں ہو، تو پائلٹ سب سے پہلے اس ریکارڈنگ کو پروٹیکٹ کرتا ہے تاکہ سب باتیں ریکارڈ پر آ سکیں۔ تو سب مٹا دی گئی تھیں، اسے مٹا دیں۔ جی۔ جس آدمی نے یہ جرم کیا آپ نے اس کے خلاف کوئی ایکشن لیا؟ میں تو جیل میں تھا، میں کیا ایکشن لے رہا تھا؟ کبھی؟ میں تو ساری عمر تو جیل میں نہیں رہے آپ۔ نہیں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے نا، یہ اس کا فیصلہ تھا۔ جو پائلٹ فیصلہ کرتا ہے یہ اس کا فیصلہ ہوتا ہے۔ سر یہ آپ مجھے ایک بہت عجیب بات بتا رہے ہیں جی، کہ ایک چیز جو ایویڈنس ہے اس ایویڈنس کو ایک شخص اریز کر دیتا ہے اور اس حرکت کی بنا پہ بہت سارے معزز لوگ جیلوں کو بھگتتے ہیں، تو کیا اس آدمی کو اکسانے والوں کو کوئی سزا نہیں دی جا سکتی؟ نہیں، یہ کوئی سزا نہیں ہوتی، یہ پائلٹ کی مرضی ہے اریز کرے یا نہ کرے۔ اگر کوئی خطرہ تھا جہاز کو، کیا خطرہ تھا؟ نہیں، جو بھی تھا، انہوں نے الزام یہ لگایا تھا نا کہ جہاز کریش ہونے لگا تھا، اس کا پیٹرول ختم ہونے لگا تھا۔ تو جب ایسا خطرہ ہو جہاز کو تو پائلٹ لکھتا بھی ہے لاگ بک میں کہ یہ خطرہ تھا، اور وہ کاکپٹ وائس ریکارڈر کو بھی پروٹیکٹ کرتا ہے۔ آپ مجھے آج کچھ اور بات بتا رہے ہیں۔ جی، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہائی جیکنگ کا سارا کھیل ڈرامہ تھا؟ جی، یہ ساری بات ہے۔ اب آپ پہنچ گئے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ پولیس میں رہے آپ کی، نہیں اب بالکل طے تک پہنچ گئے بات کی۔ نہیں، کیا یہی بات تھی کہ جعلی کیس تھا ان کے پاس، اور میں نے یہ جب عدالت کی بات بتائی تو وہیں پہ کیس ختم ہو گیا تھا۔ آپ یقین کریں، میں نے اس کو بتایا، میں کہ دیکھیں جو زمین سے بات ہو رہی تھی وہ کئی چینل ہوتے ہیں، وہاں پہ سوائے 2 چینلز کے سارے اریز کر دیے گئے اور وہ ایز اے ایویڈنس پیش کی گئی۔ تو میں نے کہا باقی چینل کہاں ہیں؟ تو وہ ایویڈنس ٹیمپرنگ میں آ گیا۔ میں نے کہا لاگ بک میں لکھا ہوا ہے کہ جہاز کو خطرہ تھا، پائلٹ نے کچھ نہیں لکھا ہوا تھا۔ پائلٹ نے لکھا تھا کہ آرمی چیف کولمبو میں لیٹ آئے جہاز میں، تو 20 منٹ جہاز لیٹ ہو گیا، اور ایک ایئر ہوسٹس رستے میں بیمار ہو گئیں۔ یہ 2 باتیں انہوں نے ان یوزول ایونٹس میں لکھی ہوئی تھیں۔ ایئر ہوسٹس بیمار ہو گئی؟ جی، ہوتا ہے، یہ روٹین ہوتی ہے، کوئی شخص بیمار ہو جائے، کچھ ایسا معاملہ ہو، آپ لکھ دیں۔ لاگ بک میں لکھا ہوا تھا؟ پھر کچھ نہیں لکھا تھا کہ ہائی جیکنگ کی کوشش ہوئی، پھر جہاز اڑ گیا وہاں سے، جہاز اڑتا، پھر کراچی آ گیا، جی، پھر لاگ بک میں کیا لکھا گیا؟ کچھ نہیں لکھا ہوا۔ تو واٹ واز دا کیس یہ تھا کہ مشرف صاحب کو ٹیک اوور کرنے کے لیے بہانہ چاہیے تھا، وہ سارا بہانہ بنایا گیا کہ ہائی جیکنگ کی کوشش ہوئی، یہ ہوا، عدالت نے سارا بار پھینک دی۔ اس کے باوجود کہ ملٹری گورنمنٹ تھی ملک کے اندر، اور عدالت نے آپ کو باعزت طور پر بری ہو گئے ہم، سوائے میاں صاحب کے۔ میاں نواز شریف کا کیا جرم تھا اس ساری ہائی جیکنگ جرم میں؟ تو کوئی نہیں تھا، ان پہ الزام تھا کہ انہوں نے مجھے مدد کی ہے ہائی جیکنگ میں، ایبیٹمنٹ ہے۔ آپ کی مدد کی؟ میں تو مین ایکیوزڈ ہوں نا، میں چیئرمین پی آئی تو میں تھا، جہاز آپ چلا رہے تھے؟ جہاز نہیں، رابطے میں تو میں تھا نا۔ اچھا، آپ رابطے میں کس کے ساتھ تھے؟ جہاز کے ساتھ، براہ راست یا جو بھی بات ہوتی تھی میرے ذریعے ہوتی تھی نا۔ Where you were at that time؟ میں اپنے دفتر میں تھا، پی آئی چیئرمین کے دفتر میں، کراچی۔ آپ کو کب پتہ لگا کہ یہ کھیل شروع ہو گیا؟ نہیں، پتہ نہیں لگا، کھیل نہیں تھا، مجھے ٹی وی پر دیکھا کہ آرمی چیف کو ریپلیس کر دیا گیا ہے۔ آپ کو کچھ پتہ نہیں کہ جہاز اغوا ہوا؟ نہیں، اس کے بعد پھر مختلف باتیں ہوئی۔ نہیں، میرا سوال بڑا کلیئر ہے، جب آپ اپنے دفتر میں بیٹھے ہیں آپ کو کوئی پتہ نہیں کہ وہ جہاز اغوا ہو گیا؟ جہاز اغوا نہیں ہوا، جہاز اغوا جسے کہتے ہیں۔ مجھ سے یہ پوچھا گیا کہ کیا یہ فلائٹ ہے، یہ ملک سے باہر جا سکتی ہے؟ تو میں نے کہا میں پتہ کر کے بتا دیتا ہوں۔ یہ پی ایم آفس، کس نے پوچھا؟ پی ایم آفس سے کنوے ہوا کہ کیا یہ فلائٹ باہر جا سکتی ہے؟ تو میں نے اپنے چیف پائلٹ غیر پوچھے جہاز سے کہ باہر جا سکتا ہے، مسقط یا دبئی یا کہیں۔ پرائم منسٹر ہاؤس کا یہ سوال کیوں آیا؟ کیوں آیا؟ کیونکہ وہاں کو ہو رہا تھا، بعد میں جو پتہ چلا، مجھے سے تو پتہ نہیں تھا کیا ہو رہا ہے، لیکن وہاں پہ کو ہو رہا تھا، تو ان کا خیال یہ تھا کہ
آرمی چیف کو مشرف صاحب کو باہر بھیج دیں تو شاید یہاں پر نیا چیف جو ہے بات چیت کر لے افسروں کے ساتھ. یہی بات ہو سکتی ہے. آپ آفس میں بیٹھے ہیں, آپ کو پرائم منسٹر ہاؤس سے میسج آتا ہے کہ کیا اس جہاز کو, اس فلائٹ کو پاکستان کی فضائی حدود سے باہر بھیجا جا سکتا ہے؟ آپ تسلیم کرتے ہیں یہ میسج آیا. اس جہاز میں بقول آپ کے چیف آف آرمی اسٹاف بھی موجود ہیں. جی چیف آف آرمی اسٹاف کے جہاز کو پاکستان کی حدود سے باہر کہاں بھیجنے کی خواہش کا اظہار کیا گیا؟ دیکھیں کہیں بھی جا سکتا ہو نا. مجھے یہ نہیں کہا گیا کہ آرمی چیف بیٹھے ہیں, لیکن میں نے مجھے پتا تھا ملک سے باہر ہیں اور ملک کے اندر حالات ایسے پیدا ہو رہے تھے. اچھا, وہ جہاز میں بیٹھے رہتے تو پھر کیا ہوتا؟ کچھ نہیں ہوتا, جہاز مسقط چلا جاتا یا دبئی چلا جاتا. وہ مسقط اتر جاتی اور پاکستان میں بغاوت ہو جاتی. بغاوت نہیں, یہاں پر تو آرمی چیف کو تبدیل کر دیا گیا تھا. کیا کس کو تبدیل؟ میں یہی جاننا چاہتا ہوں سر. آرمی چیف جو جہاز میں بیٹھے تھے ان کی جگہ نئے آرمی چیف لگا دیے گئے تھے. کون؟ ضیاء الدین بٹ صاحب. وداؤٹ اینی نوٹیفیکیشن؟ نوٹیفیکیشن ہو ہی چکا تھا, ان کے ٹی وی پر آ چکے تھے, رینکس لگ رہے تھے ان کو. تو اس کا مطلب پھر صحیح بات ہے کہ آپ کو کر رہے تھے. نہیں, میں تو کو نہیں کر رہا تھا. دیکھیں کو کیا ہوتا ہے, ایک پرائم منسٹر نے آرمی چیف کو بدل دیا, یہ ریکارڈ پر ہے. نئے آرمی چیف اپوائنٹ ہو گئے, یہ بھی ریکارڈ پر ہے, ان کا ٹی وی پر بھی آ گیا. اس کے بعد فوج نے اس بات کو قبول نہیں کیا اور فوج کے دستے پرائم منسٹر ہاؤس پہنچ گئے, ٹی وی اسٹیشن پہنچ گئے. عباسی صاحب, کیا آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ یہ سب کچھ پہلے سے طے شدہ تھا؟ نہیں, طے شدہ بات کوئی نہیں, طے شدہ بات کوئی نہیں. ورنہ مجھے پتا ہوتا, طے شدہ ہوتا تو میں جہاز کو وہیں سے نہ آنے دیتا, مالدیو سے. نہیں, میں آپ کی بات نہیں کر رہا, میں دوسرے فریق کی بات کر رہا ہوں. میں جنرل عثمانی کی بات کر رہا ہوں. نہیں, جنرل عثمانی نے کچھ نہیں کیا. میں جنرل محمود کی بات کر رہا ہوں. جنرل محمود اور جنرل عزیز تھے, اور میں جنرل عزیز کی بات کر رہا ہوں. جی یہ بات دیکھیں, یہ بات طے شدہ تھی. مجھے اس کا علم تھا کہ فوج نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر کوئی فوج میں تبدیلی ہوئی تو فوج قبول نہیں کرے گی. یہ سارا جو معاملہ ہوا, مشرف صاحب تو جہاز پہ تھے, لیکن جو ان کے چیف سی جی ایس تھے یا 10 کور کمانڈر تھے, انہوں نے اس بات کو قبول نہیں کیا. اور وجہ کیا؟ نہیں, وجہ کیا ہے, انہوں نے فیصلہ کیا تھا. آپ کے بہت تعلقات ہیں فوج کے ساتھ, اینڈ یو آر ویری کلوز ٹو دی آرمی پیپل. یہ آپ کی غلط فہمی ہے. تو میری فیملی فوج میں رہی ہے, تینوں سروسز میں. میرے والد صاحب ایئر فورس کے سینئر افسر تھے, میرے چچا نیوی کے ایس ایس جی کے شہید تھے, میرے سسر ڈی جی آئی تھے. یہ سب رشتہ داری ہماری ہیں, لیکن میرا فوج سے کبھی کوئی تعلق غیر آئینی نہیں. لیکن آئینی طور پہ کیا آپ کے علم میں تھا کہ کوئی سازش چل رہی ہے؟ نہیں, سازش نہیں, ہو چکا تھا نا, ٹی وی پر آ چکا تھا. سر وہ ٹی وی میں تو بعد میں آیا, جب یہ وہ سری لنکا ہے, سری لنکا سے اڑتا ہے جہاز میں, وہ بیٹھا ہوا ہے, حکمران آپ ہیں, آپ چیف آف آرمی اسٹاف کو چینج کر رہے ہیں, مجھے بتا رہے ہیں کہ بٹ نام کا آدمی میں تو نہیں چینج کر رہا تھا نا, میں نے تو چینج نہیں کیا تھا. نہیں, یہ بات اس سے پہلے بازار میں کیا کہتے ہیں, زبان زد عام, کیا کہتے ہیں, میں زبان زد عام زد عام تھی کہ اگر کوئی تبدیلی میاں صاحب نے کی فوج میں تو فوج قبول نہیں کرے گی. کیوں؟ وائی؟ بھائی وائی بس یہ فوج ہی بتائے گی نا کیوں نہیں قبول کرے گی. آپ کے علم میں کبھی بھی نہیں آیا کیا بات کہ یہ وائی کا جواب کیا تھا؟ نہیں, وائی کا کوئی جواب نہیں ہے, بس یہ فیصلہ تھا فوج کا. اور اس وقت یہ سارا طے ہو گیا تھا, اخبار میں آیا تھا. میاں صاحب مشرف صاحب بڑے ملے ہیں بڑے میاں صاحب کو, دونوں پوسٹیں ان کو دے. اس وقت زیادہ خدشہ یہ تھا کہ مشرف صاحب کو چیئرمین جوائنٹ چیف بنا دیا جائے گا. اور ٹھیک ہے عباسی صاحب, اگر آپ مجھے حقیقت نہیں بتانا چاہتے جو آپ کے علم میں ہے تو میں آپ کو مجبور نہیں کرتا. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کی سابقہ پارٹی کو عمران خان کے خلاف عدم اعتماد اور 2 بنیادی قوانین اسمبلی سے منظور کروانے کے بعد انتخابات کا اعلان کر دینا چاہیے تھا؟ جی بالکل, لیکن میرا ایک اصول ہے زندگی میں کہ مشورہ دینا وقت پہ, اور جب جماعت فیصلہ کر دے, اچھا کرے یا برا کرے, وہ میرا فیصلہ بن جاتا ہے. مشاورت وقت پہ ہوتی ہے, مشاورت عمل کے بعد نہیں ہوتی. تو میری جماعت نے فیصلہ کر دیا کہ ہم نے حکومت چلانی ہے. میں یہی کر سکتا, میں اس حکومت کا حصہ نہیں بنا. کیوں نہیں بنے؟ نہیں, میں سمجھتا تھا کہ حکومت چل نہیں سکتی. تو ان 16 مہینوں میں حکومت کیا چلائی انہوں نے؟ نہیں چلی نا, آج بھی نہیں چل رہی, ادھر نہیں چل رہی. جب عمران خان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو گیا,
انہوں نے ایک حماقت کرنے کی کوشش کی کہ اس ووٹ آف نو کانفیڈنس کو ماننے سے انکاری ہونے لگے. وہ آرٹیکل 6 کو انوائٹ کر رہے تھے. آپ کی حکومت میں اتنی طاقت تھی نہیں کہ ان کے اوپر آرٹیکل 6 کا مقدمہ چلائے. آپ یہ کہہ رہے تھے آپ 2 قوانین منظور کروانا چاہتے ہیں. میرا یہ سوال ہے ان 2 قوانین کے بعد اگر آپ الیکشن میں چلے جاتے تو کیا صورتحال ہوتی؟ نہیں، صورتحال آج سے بہتر ہوتی. عمران خان صاحب کی سیاست ختم ہو چکی تھی. آپ یقین کریں اس وقت جو حالات 9 اپریل 2022 کو تھے، اگر الیکشن ہوتے تو 50 سیٹیں بھی پی ٹی آئی نہ لے پاتی. آپ ایک دھیمے مزاج اور صلح کرنے والے شخص لگتے ہیں، کیا یہ حقیقت ہے؟ نہیں، میں اصولوں میں صلح نہیں کرتا بدقسمتی سے. مزاج میرا دھیما ہے لیکن آزمائے مت. 5 ایسے واقعات آپ بتانا پسند کریں گے کہ دھیمے مزاج کی وجہ سے آپ کمپرومائز کر گئے؟ میں ایک بھی آپ کو نہیں بتا سکتا. میں زندگی میں کبھی اصولوں میں کمپرومائز نہیں کیا. محبت میں بالکل کمپرومائز کرنے کو تیار ہوں، ہر چیز برداشت کرنے کو تیار ہوں، لیکن دباؤ یا اصولوں پر نہیں. نواز شریف نے جب ان کے خلاف مقدمہ ہو گیا کون سا مقدمہ ہٹا دیا گیا، جب ان کو کہا گیا کہ نو مور دا پرائم منسٹر پاکستان، 2017 کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں. آپ کیوں کر اور کیسے اور کن گراؤنڈز کی بنا پر ان کی چوائس بنے؟ یہ تو وہی بتا سکتے ہیں. آپ سے پوچھ رہا ہوں. مجھے کوئی پتہ نہیں ہے سر، یہ کیا بات مجھ سے، نہ انہوں نے کبھی مشورہ کیا نہ پوچھا. آپ کہاں تھے؟ ویئر یو ور ایٹ دیٹ ٹائم؟ میں کب، جب یہ آپ کو آفر آئی؟ میرے پاس کوئی آفر نہیں آئی. ہاں، تو پھر کیسے بن گئے؟ صاحب نے ایک میٹنگ بلائی وہاں پر، انہوں نے کہا اپنے دفتر میں. اچھا. وہاں پر مسلم لیگ کی ساری قیادت موجود تھی. اچھا. آپ ان میں سے کسی سے پوچھ سکتے ہیں. کیا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. نہیں، آپ ان سے پوچھ لیں نا. میری بات تو شاید غلط ہو. کیوں؟ مطلب ہو سکتا ہے نا میں غلط بات تو کرتے نہیں. آپ نے ابھی تک تو مجھے یہ تاثر دیا آپ کبھی غلط بات نہیں کرتے. میں سیدھی بات ہے، یہ وہاں پر بات ہوئی، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. تھوڑی بہت ڈیٹیل میں بتا دیتا ہوں. یہ مجھے سمجھ نہیں آتی آپ لوگ تاریخی بات کو چھپا کے قبروں میں کیوں لے جانا والی چاہتے بات ہیں؟ دیکھیں، مجھ سے ہو سکتا ہے میری سوچ بدل گئی ہو نا، آدمی بھول جاتا ہے وقت کے ساتھ. آپ اس معاملے کے بارے میں کسی بھی مسلم لیگ کی رہنما سے پوچھیں. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. میں بتا رہا ہوں. آپ بتائیے. کہ انہوں نے کہا کہ یہ میرا فیصلہ ہے تو دعا کریں. تو میں نے کہا جی دعا آپ کس بات کی کر رہے ہیں؟ آپ نے مشورہ کیا نہیں. میں تو امیدوار ہی نہیں ہوں. میں نے نہ کر دی. پھر میاں صاحب کمرے سے اٹھ کے چلے گئے. باقی جو کچھ ہوا کسی اور سے پوچھ لیں. آپ سے پوچھ رہا ہوں. مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. سر میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. میں اس میں نہیں جاؤں گا نا. آپ کیوں نہیں جائیں گے؟ 28 گواہ موجود ہیں، کسی سے پوچھ لیں. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. نہیں، میں نے چلو 28 گواہ میں 6 گواہوں کے نام بتا دیں، میں ان سے جا کے پوچھوں. جی چلیں آپ جس مسلم لیگ کے کسی، اب آپ مجھے 6 آدمیوں کے نام بتانا پڑیں گے آپ کو. شریف، مریم نواز صاحبہ، حمزہ شہباز، سلیمان شہباز، کیپٹن صفدر، خواجہ آصف، ایاز صادق صاحب، سب وہاں موجود تھے. چودھری نثار صاحب وہ اٹھ کے چلے گئے. میاں نواز شریف یہ سب کمرہ چھوڑ کے چلے گئے ناراضگی میں. لال سرخ ہو گیا ہوگا چہرہ. جی بس ان کو پسند نہیں آئی یہ بات. میں نے کہا جی آپ نے مجھ سے مشورہ نہیں کیا. میں اس بات کو قبول نہیں کرتا جو آپ یہ کہہ رہے ہیں. بہرحال وہ ایک لمبی بات. نہیں لمبی بات. یہ ان کی مہربانی ہے. 186 MNA تھے، 186 میں سے انہوں نے مجھے سلیکٹ کیا. اور آج یہ بہت بڑی بات. اور آج آپ ان کے ساتھ نہیں ہیں. میں ان کے ساتھ ہوں ذاتی طور پہ، ان کی سیاست کے ساتھ. مجھے ایک بات بتائیں، جب وہ ناراض ہو کے چلے جاتے ہیں، وہ لال سرخ ہو جاتے ہیں، پھر آپ مان کیسے گئے؟ کسی نے تو حلف اٹھانا تھا. آپ ان سے پوچھیں نا جو لوگ وہاں موجود تھے، مجھ سے نہ پوچھیں. میں نے آپ کو نام بتا دی، اور بھی نام 28 لوگ تھے. سر ایسی کون سی بات ہے جو چھپانا چاہتے ہیں؟ دیکھیں مجھے وہ پسند نہیں ہے کہ میں بیان کروں نا. آپ کسی سے پوچھ لیں، کسی کو پروگرام میں بلا کے پوچھ لیں. باقی نام بھی جتنی مسلم لیگ نون کی قیادت ہے، اسحاق ڈار صاحب، یہ سب حضرات وہاں موجود تھے. آپ کہتے ہیں کہ نواز شریف اچھی یا بری بات کرے قبول ہے، یہ آپ کہتے ہیں. جی ان کی ایک اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے آپ کو وزارت عظمیٰ کا عہدہ دیا. میں یہ سوال کر رہا ہوں کہ بری بات کیا تھی؟ جو بات بھی وہ کریں، لوگ جو بات کریں نا، وہ کہیں کہ آدمی ٹھیک نہیں ہے، یہ وفادار نہیں ہے، اسے ساتھ نہیں دیا، یہ دھوکہ دے گیا. ہوتی ہے نا باتیں. میں نے جماعت چھوڑ دی ہے نا. شکوہ ہو سکتا ہے نا مجھ سے، گلہ شکوہ ہو سکتا ہے ان کا. اس کا مطلب وہ گلہ شکوہ کر رہے ہیں.
نہیں کر رہے نا لوگ بات کبھی کبھی کوئی آدمی بات کر دیتا ہے، پھر آپ جیسے مہربان ٹی وی پہ پوچھتے ہیں کہ فلانے نے یہ بات کر دی، تو میں نے یہ کہا کہ میرے بارے میں مسلم لیگ نون میں کسی اور شخص کو حق نہیں ہے مجھ پہ تنقید کرنے کا، کیونکہ مجھ پہ تنقید صرف ایک آدمی وہاں کر سکتا ہے، اس کا نام جو اس پارٹی کے صدر ہیں محمد نواز شریف صاحب، اگر وہ تنقید نہیں کر رہے تو دوسروں کو حق حاصل نہیں ہے۔ تو میاں صاحب میرے بارے میں جو بات کریں گے مجھے وہ قبول ہے، اچھی ہو یا بری ہو۔ واپس جائیں گے آپ؟ جی واپس جائیں گے؟ نہیں، جماعت میں نہیں، میں نے جماعت کوئی مخالفت یا ناراضگی یا خفگی میں نہیں چھوڑی، میں نے ایک اصول پہ چھوڑی ہے۔ اصول کیا تھا؟ اصول تھا ووٹ کو عزت دو، اصول تھا آئین کی بالادستی، اس کے لیے ہم کام کرتے رہے، ہم نے مار کھائی ہے۔ جب مسلم لیگ نون نے وہ راستہ چھوڑ دیا تو میں نہیں چل سکتا تھا، اتنی بات ہے۔ میں نے کوئی نہ کسی کے خلاف کوئی بات کی ہے کبھی، نہ کسی کے حق میں کر سکتا ہوں۔ میں صرف یہ کہتا ہوں کہ اور یہ مسلم لیگ نون نے غلطی کی ہے، میں آج بھی یہ کہتا ہوں، اس کا اثر آپ نے پولنگ اسٹیشن پہ دیکھ لیا ہے۔ میاں صاحب 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں، ان کی سیاست کا عروج گجرانوالہ کا جلسہ تھا۔ 3 دفعہ وزیر اعظم رہنے کے بعد آج ان کی جماعت اقتدار میں ہے لیکن عوام کے اندر نہیں۔